Bismillahirrahmanirrahim. All level Islamiyat by Sir Mukarram. Today's topic is from important personalities during the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's lifetime. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اہم شخصیات ہیں، آج ہمارا ٹاپک اسی ٹاپک میں سے ہے. یہ سیکشن 4 ہے، دا فرسٹ اسلامک کمیونٹی، یعنی پہلی اسلامی ریاست. ٹوڈیز ایکسپلینیشن، آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز دا مؤذن آف اسلام. آپ اسلام کے مؤذن یعنی اذان دینے والے تھے. He was given the title of one of the most trustful and loyal companions of the Holy Prophet, peace be upon him. آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ ٹرسٹفل، قابل بھروسہ اینڈ لائل، وفادار ساتھی تھے، اور آپ نے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا. He belonged to Abyssinian origin. آپ Abyssinian origin سے belong کرتے تھے. He was a slave of Abyssinian origin. اور آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا Abyssinian origin کے لوگوں نے. He was among the earliest group of members who were attracted to Islam. آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام کی تعلیمات پر آپ نے دل سے یقین کیا. By the graceful teaching of the Holy Prophet, peace be upon him. یہ وہ تعلیمات تھی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے لوگوں کے سامنے، شروعاتی لوگوں کے سامنے پیش کی. حضرت بلال ان میں سے تھے جنہوں نے یقین کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ converted to Islam by the initiative teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. حضرت بلال نے اسلام منتقل ہوئے، یعنی آپ نے اسلام کو قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی تعلیمات پر، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنے کا حکم دیا. یعنی کہ انیشیٹو کا مطلب ہے شروعاتی تعلیمات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے اسلام قبول کیا. He showed great tolerance against the persecution of his master who was non-Muslim. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا جو مالک تھا اس نے آپ پہ بہت زیادہ اذیتیں ڈالنا شروع کر دیں، لیکن آپ نے بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا اور مسلم ہونے کے بعد اس کا یقین دلایا کہ آپ اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہیں. After the huge persecution due to his acceptance of Islam, ان لوگوں نے آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت بلال showed upon Almighty Allah، لیکن حضرت بلال نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو اللہ پہ یقین رکھا تھا اس پہ مکمل یقین اور بھروسہ دلایا. He was taken under the persecution of pagan. ظالموں نے، پیگن یعنی کفار نے آپ کو بہت زیادہ ظلم کے اندر، یعنی آپ کا ظلم کا شکار کیا، آپ پہ ظلم ڈھائے. ڈیو ٹو ہز کنورژن آف اسلام، صرف اس وجہ سے کہ آپ اسلام میں منتقل ہو چکے تھے، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا. بٹ ریمین کام اینڈ شوڈ ریمارکبل پیشنس، لیکن اتنی اذیتوں کے باوجود بھی اسلام لانے کی وجہ سے آپ نے پرسکون طریقے سے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا. ریمارکبل یعنی بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا اور دامن اسلام نہیں چھوڑا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینٹین گریٹ سیلف کنٹرول. اس موقع پر آپ نے بہت ہی زیادہ بہترین سیلف کنٹرول کا نمونہ پیش کیا اور اپنی قابلیت کو ظاہر کیا کہ آپ ایک سچے مسلمان ہیں. پیگنس وڈ میک ہم لائی آن دا اسکارچنگ سینڈ. کافر جو ہے آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے، آف دا ڈیزرٹ، صحرا کی، ود اے ہیوج اسٹون آن ہز چیسٹ، اور آپ کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ آپ موو نہ کر سکیں، سو دیٹ ہی کوڈ ناٹ موو، تاکہ آپ جا نہ سکیں. اور اس تپتی ہوئی ریت کی وجہ سے آپ کی کمر جو ہے وہ جلتی چلی جائے اور آپ کی اسکن جو ہے جل کے خاک ہو جائے اور آپ اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں آپ اس سے توبہ کر لیں. He would then ask him to renounce Islam. پھر وہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے اسلام چھوڑنے کی بات کریں. But even under such persecution and torture، لیکن اتنی زیادہ شدید اذیت اور ظلم کے باوجود بھی he would always reply، وہ ہمیشہ رپلائی کرتے تھے عہد کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ پہ سچا یقین کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. اللہ عہد کا جو مطلب ہے وہ ہے اللہ از ون، اللہ از ون، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کی وحدانیت کا آپ اقرار کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونس واچڈ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انڈر گریٹ ٹارچر. ایک دفعہ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. سو ہی پرچیزڈ ہم فرام ہز ماسٹر اینڈ سیٹ ہم فری. تو پھر آپ کو پرچیز کر لیا گیا آپ کے ماسٹر سے، ابو بکر صدیق نے، اور پھر آپ کو آزاد کر دیا فار دا لرننگ اینڈ اوبیئنگ اسلامک فنڈامنٹلس، تاکہ آپ اسلام کی تعلیمات کو یاد کر سکیں، سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. آفٹر مائیگریشن ان مسجد نبوی، مسجد نبوی میں مائیگریشن یعنی ہجرت کرنے کے بعد حضرت بلال واز چوزن بائی دا ہولی پروفٹ، پیس بی اپون ہم، ٹو آفر اذان. حضرت بلال کو منتخب کیا گیا کہ آپ اذان دیں گے مسجد نبوی میں جب یہ ہجرت ہوئی تھی. دیئرفور ہی واز کالڈ ہولی پروفٹ، پیس بی اپون ہم، مؤذن. تو اسی وجہ سے آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بھی کہا جاتا ہے. Kindly listen, subscribe this channel, like and share this video. It is my hard working reward.
If you have any question, اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے about lectures, لیکچر کے بارے میں اور کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, then contact WhatsApp number of سر مکرم. تو سر مکرم کے WhatsApp نمبر پہ رابطہ کریں اور مکمل میسج کر کے مکمل انفارمیشن حاصل کریں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ he continued offering azan till the death of Holy Prophet peace be upon him. آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک مسلسل اذان دیتے رہے. After Prophet's death, he was sent to fight in Syria by حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو سیریا کی طرف بھیجا گیا جنگ کے میں مسلمانوں کے ہمراہ. It was said that یہ کہا جاتا ہے کہ after the death of the Holy Prophet peace be upon him کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال was offered prayer. جب بھی آپ نماز یا اذان دیا کرتے تھے, he was burst into tear, وہ آنسوؤں سے روتے تھے. بہت زیادہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, in remembrance to the Holy Prophet peace be upon him, آپ کو محمد کی بہت زیادہ یاد آتی تھی اور اس یاد میں آپ بہت زیادہ روتے تھے جب بھی آپ اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال took part in almost all the battles. He was a strong, brave and courageous warrior. آپ نے تمام تر جنگوں میں شرکت کی. آپ ایک بہت ہی بہادر, دلیر اور ہمت والے مجاہد سپاہی تھے. He fought bravely and killed his former master. آپ بہت دلیری سے لڑے اور آپ نے قتل کیا اپنے اس مالک کو جو آپ کو اسلام لانے کی وجہ سے اذیتیں دیا کرتا تھا. Who used to torture him mercilessly in Makkah, جو آپ کو mercilessly یعنی کہ بے دردی کے ساتھ اذیت دیتا تھا مکہ کے اندر. ایک جنگ کے موقع پر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. The azan was given from the roof of the Kaaba after the conquest of Makkah. اور جب مسلمانوں کو پھر تاریخی فتح ہو یعنی مکہ فتح کیا تو آپ نے کعبہ کی چھت سے جو اذان دی وہ حضرت بلال ہی تھے جن کو یہ ریوارڈ حاصل ہوا. This reward was given to حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے ہی اذان دی. He was entrusted with the public treasury by the Holy Prophet peace be upon him. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی, آپ تمام تر لوگوں کی امانتیں رکھیں گے کیونکہ آپ قابل بھروسہ ساتھی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. He was great, honest and got integrity in behavior. آپ بہت ہی زیادہ ایماندار اور آپ کے رویے میں سالمیت اور یقینی اور استحکام تھا. انٹیگریٹی کا مطلب استحکام اور مضبوطی تھی, اسی وجہ سے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. He also performed the funeral rites of the Holy Prophet peace be upon him. آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور تمام اس کے رسومات کو ادا کیا. During the last phase of his life, he disassociated himself from public life and passed his days in isolation. آخری ایام میں, زندگی کے بالکل آخری دور میں آپ نے پبلک سے علیحدگی اختیار کر لی, آپ ان سے دور ہو گئے اور اب آئسولیشن الگ تھلگ اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے. He died in Damascus. آپ دمشق کے موقع پر دمشق کے شہر میں آپ کا انتقال ہوا. Where is said to be have buried, جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو دفنایا گیا ہے دمشق کے شہر میں. This is the end of the lecture. That's all. Kindly comment in the comment section. Comment ضرور کریں comment section میں. It would help me to manage more lectures. سے مجھے مزید lectures بنانے کی help ملے گی. Kindly subscribe the channel, share and like the video. Thank you very much for watching this video.